رفع یدین صرف تکبیر تحریمہ میں ہے، رکوع میں جاتے ہوئے یا رکوع سے اٹھتے ہوئے، سجدہ میں جاتے ہوئے یا سجدے سے اٹھتے ہوئے رفع یدین نہیں۔ ترمذی شریف ابواب الصلاۃ باب ما جاء ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یرفع الا فی اول مرہ، اس باب کے تحت امام ترمذی یہ حدیث لائے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود یہ بہت بڑے فقیہ صحابی تھے، انہوں نے فرمایا کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے نہ بتاؤں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ پس انہوں نے نماز پڑھی، فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، اور عبداللہ ابن مسعود نے صرف پہلی مرتبہ تکبیر تحریمہ میں رفع یدین کیا، اس کے علاوہ کسی جگہ پر رفع یدین نہیں کیا۔ اسی طرح رفع یدین کی ممانعت میں مسلم شریف کی حدیث بھی موجود ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام صرف تکبیر اولا تکبیر تحریمہ میں رفع یدین کرتے، اس کے علاوہ رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے یا سجدے میں جاتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہوئے تکبیرات کے ساتھ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ امام مسلم نے باب باندھا باب الامر بالسکون فی الصلاۃ، اور اس کے تحت وہ حدیث شریف لائے، حضرت جابر بن سمرہ سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ کیا ہے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون سے رہا کرو۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ نماز کے اندر بار بار ہاتھ اٹھانے سے منع کیا گیا، اور ہاتھ اٹھانا رفع یدین صرف اور صرف تکبیر تحریمہ میں ہے، باقی جگہوں پہ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو ناپسند فرمایا اور سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھوں کو اٹھانا قرار دیا۔ اب اسی باب کے نیچے امام مسلم نے ایک اور حدیث لائی جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام جب سلام پھیرتے تو التفات کرتے اور اپنے ہاتھوں کے اشاروں سے سلام کرتے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے منع کیا۔ وہ الگ مسئلہ ہے، وہ الگ واقعہ ہے۔ اب سلام یہ نماز کے بار کا معاملہ ہے، جب سلام کہہ دیتے تو پھر بات کرنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا یہ بالکل جائز ہو جاتا ہے، جبکہ یہ جو پہلی حدیث ہے اس میں موجود ہے اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر سکون میں رہو۔ اس لیے وہ مسئلہ، وہ واقعہ اور ہے اور یہ واقعہ اور ہے۔ احناف ان دونوں باتوں پر عمل کرتے ہیں کہ نماز میں تکبیر اولا تکبیر تحریمہ کے علاوہ کسی اور جگہ پہ رفع یدین نہیں کرتے، اور اسی طرح جب سلام پھیرتے ہیں تو دائیں بائیں السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے ہاتھوں سے اشارے نہیں کرتے۔ تو اس طرح اہل سنت احناف ان دونوں احادیث پر صحیح طریقے سے عمل کرتے ہیں۔ اور تیسری حدیث مبارکہ، پہلی میں نے بیان کی ترمذی میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے نماز پڑھ کر بتائی، اور دوسری یہ حضرت جابر بن سمرہ کی روایت مسلم شریف، اور تیسری حدیث جو کہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اور یہ حدیث نمبر ہے 749۔ حضرت برہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ الی قریب من اذنیہ ثم لا یعودہ، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب نماز شروع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت، اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے کانوں کے قریب لے جاتے اور پھر نہیں لوٹاتے، پھر تکبیر پر رفع یدین نہیں کرتے، پھر ثم لا یعود، پھر رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ ان احادیث مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ رفع یدین صرف اور صرف تکبیر اولا تکبیر تحریمہ میں ہے،
اس کے علاوہ رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے، یا تحیات عبدو و رسولو کے بعد کھڑے ہوتے ہوئے رفع یدین کرنا نہیں ہے۔ اور اسی پر ہی اہل سنت کا عمل ہے کہ وہ رفع یدین تکبیر اولیٰ پہ کرتے ہیں اور احادیث مبارکہ پر عمل کر کے اپنے نبی کی اتباع اور اپنے نبی کی سنت کو زندہ رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔